अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया जहां में भेजा, नबी बनाया, नबुव्वत और रिसालत से सरफराज किया, तो साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसाल सहाबा इकराम भी अता फरमाए। हर सहाबी अपनी मिसाल आप था। उन्हें सहाबा इकराम में से आज जिनका तज़किरा ख़ास किया जाएगा वो हैं हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु। इनका नाम असल में अबू उबैदा आमिर बिन अब्दुल्ला बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये उन सहाबा इकराम में से हैं कि जिनको उनकी कुनियत के साथ ज़्यादा पुकारा जाता था, यानी वो सहाबा कि जो अपनी कुनियत के साथ ज़्यादा मशहूर थे। मिसाल के तौर पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी ये वो बाद सहाबा ऐसे हैं कि जिनको उनकी कुनियत के साथ पुकारा जाता था। और कुनियत रखना यह भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम थी, तो ये सहाबी जो प्यारे हैं इनका नाम अबू उबैदा आमिर बिन अब्दुल्ला बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये उन सहाबा इकराम में से हैं कि जिन्होंने बहुत ही पहले इस्लाम कबूल कर लिया, यानी साबिक़ीन इलल इस्लाम हैं, और हबशा की जानिब हिजरत की और मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत की, यानी साहिब हिजरतैन हैं। इसी तरह ग़ज़वा उहद, बदर, बड़े बड़े मारिक में हिस्सा लिया। हत्ता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की दौर खिलाफत 2 साल में, और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत जो हुई थी 10 साल, उसमें बड़े बड़े मारिक में हिस्सा लिया, ख़ास तौर पर शाम में। तो ये वो प्यारे सहाबी हैं कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अतहर से फरमाया था, इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन अमीनन, फरमाया कि हर नबी के लिए, हर उम्मत के लिए, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमीनन, कि हर उम्मत के लिए एक अमीन होता है, एक अमानतदार होता है। व अमीन हादिहिल उम्मा अबू उबैदा, और इस उम्मत का अमीन अमानतदार अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीन का लक़ब दे दिया। वैसे तो सहाबा करम सारे अमीन थे, लेकिन बाज़ में एक खुसूसियत दर्जा औला होती है, उनमें से अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की सिफत है अमानतदार होना। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कह दी या जो चीज़ रख दी उसकी मिनवान हिफाजत करना। व अमीन हादिहिल उम्मा अबू उबैदा, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु इस उम्मत के अमीन थे। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। इसी तरह मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन के कुछ सहाबा यानी साथी आए जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, सहाबी बन गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास मदीने में तो सारे लोग मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, लोग सारी तालीमात सीख रहे हैं, कुरान और हदीस पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भी कोई एक ऐसा मुबल्लिग दीजिए, कोई ऐसा दाई दीजिए कि जो हमारे साथ जाए और हमें भी इस्लाम की तालीमात से आगाह करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम चले जाओ, यानी उनको एक बहुत बड़ा दाई तस्लीम किया, बहुत बड़ा इस्लाम का एक मुबल्लिग तस्लीम किया। फरमाया कि अबू उबैदा बिन जर्राह को ले जाओ। सहाबा इकराम
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مبلغ بن چکے تھے. اتنی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ کسی بھی وقت کوئی بھی میدان سج جائے, چاہے وہ لڑائی کا ہو جائے, چاہے وہ مقابلہ شعروں میں مقابلہ ہو جائے, چاہے وہ کسی ادب میں مقابلہ ہو جائے, چاہے کوئی بھی میدان سج رہا ہے, صحابہ اکرام ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے, ہر طرح کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے تیار تھے. فرمایا جاؤ ابو عبیدہ تم چلے جاؤ ان کے ساتھ. یہ ہیں پیارے صحابہ کی فضیلت. اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان صحابہ اکرام میں سے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آیا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کس کو خلیفہ بنائیں گے, آپ اپنی رائے دیجئے. فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ بنائیں گے, کیونکہ احادیث اس بات کی تائید بہت زیادہ کر رہے ہیں. اور یہ بات میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بیان کی ہوئی ہے. پہلی قسم میں جو ان کے فضیلت ہیں اس میں یہ مفصل موضوع بیان کیا جا چکا ہے. پھر اس نے پوچھا ثم من بعدہ, اس کے بعد کس کو تعین کیا جائے گا؟ فرمایا عمر. پھر اس نے کہا ثم من بعدہ, ان کے بعد کون؟ فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح. فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے تیسرے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بنائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے, یعنی حضرت عائشہ دے رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے مجھے لگ رہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سب سے زیادہ جاننے والا, بہتر تعبیر کرنے والا کون؟ ان کے گھر کے پیاری ہماری اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں. اسی طرح ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین صحابہ کو ایک حدیث میں جمع کیا تھا اپنی زبان سے. فرمایا نعم الرجل ابو بکر, نعم الرجل عمر, نعم الرجل ابو عبیدہ. فرمایا ابو بکر بہت اچھا ایک انسان ہے, ایک آدمی بہت اچھا ہے. پھر فرمایا عمر رضی اللہ عنہ بہت اچھے انسان ہیں. پھر فرمایا ابو عبیدہ بہت اچھا انسان ہے. تینوں کو ایک حدیث میں بالترتیب ذکر کیا. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے بعد خلیفہ تیسرا بنانا چاہیں گے تو وہ کون سے ہوں گے؟ وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہوں گے. بہت بڑی فضیلت ہے کہ خلافت میں ان کو تیسرا نمبر دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ اکرام کے فضائل کی طرف اور ان کی ترتیب کی طرف اشارے کر دیے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اپنی حیات میں مصلی پر کھڑا کر دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر کسی کو دلی دوست بنانا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو میں بناتا. پھر فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو میرے بعد کون نبی ہوتے؟ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے. تعین کر دی. آج یہ بات ان لوگوں پر رد کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وصی رسول اللہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی بن ابی طالب تھے. ہم حضرت علی بن ابی طالب کی عزت کرتے ہیں, ان کو جو ہے چوتھا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں, ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. باقاعدہ ان پر دو قسطوں میں بیان کیا جا چکا ہے ان جب حضرت علی بن ابی طالب کے فضائل بیان کیے گئے تھے. لیکن وَاتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, ہر حق والے کو اس کا حق دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عمر کو مقدم کیا ہے, پھر حضرت ابو عبیدہ کو مقدم کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ختم ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. شام میں جب طاعون کی بیماری آئی جس میں کئی صحابہ کرام کو جو ہے نا وہ فوت ہوئے, ان میں سے ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 18 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ خلافت کی باری آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہی بات تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر لو کان ابو عبیدہ حیا لاستخلفتہ, فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح اس دنیا میں موجود ہوتے تو میں اپنے بعد ان کو ڈائریکٹ خلیفہ بنا دیتا, کیونکہ ان کو فضائل کا پتہ تھا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال میں, صحابہ اکرام نے اپنے اقوال میں, اپنی باتوں میں
اپنے فعلوں میں یہ ثابت کیا تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے خلیفہ کو پسند کرتے، تیسرے نمبر پر جو ہوتے وہ حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح ہوتے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا خلیفہ بنانے کی ایک پیشکشی کر دی تھی، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل، جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کو جا ملے تھے، اس وجہ سے وہ خلیفہ نہیں بن سکے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان بن گئے خلیفہ، اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب بن گئے، پھر امیر معاویہ، پھر اس کے بیٹے، آگے جو بات چلی گئی۔ یہ ہیں مختصر فضائل پیارے صحابی، اس امت کے امین ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے صحابہ کی سیرت کو سننے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، پھر اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، پھر ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی بھی اللہ رب العزت ہم کو توفیق عنایت فرمائے، جیسے وہ کر کے گئے ہیں اللہ ہمیں بھی ویسا بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔